11ویں چیز ہے اخوت سکھانا اور غضب اور حسد سے بچانا. غضب کا اور حسد کا اخوت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں اور حسد بھائی چارے کو آگ لگاتا ہے. حسد کی بیماری ایسی ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اخوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. تو بچوں کو یہ سکھانا بڑا ضروری ہے کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. رسول اللہ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں ڈال کر یہ سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے مومنوں کا باہمی تعلق ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی تکلیف اس طرح سے محسوس ہو. تو بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ مشرق اور مغرب میں کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنوں کا بھائی ہے. تو یہ ایسی قوت ہے جو واجب کرتی ہے جو اپنے لیے پسند کریں وہی مومن بھائیوں کے لیے پسند کریں. اور یہاں سے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو گے، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک. پھر آپ نے فرمایا باہم حسد نہ کرو، مال کی خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو رسول اللہ کی اس حدیث کے حوالے سے سمجھائیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہیں اور حسد کی وجہ سے انسان کے طرز عمل میں چینج آتی ہے. اور آپ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. صحیح بخاری کی 1543 نمبر روایت. اسی طرح بچے کے سامنے یہ حدیث بھی رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ قطع تعلقی کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو. بخاری کی 6076 نمبر روایت ہے. اور اسی طرح اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملنے سے. رسول اللہ نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ کام اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یہ مسلم کی 6690 نمبر روایت ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا تم میں سے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. یہ بخاری کی 13 نمبر روایت ہے. تو بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. عمرہ بنت رواحہ کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے. نعمان کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے ایک چیز دی اور عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد بشیر بن نعمان سے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ تم اس ہبہ پر رسول اللہ کو گواہ نہ کر لو. چنانچہ بشیر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے نعمان کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے، ماں کتنی عظیم ہے، میں نے ایک چیز دی، عمرہ نے مجھے کہا ہے میں تم سے راضی نہیں ہوں جب تک رسول اللہ کے بارے میں مجھے پتا نہ چلے کہ انہوں نے اسے صحیح قرار دیا. آپ نے فرمایا جس طرح تم نے ایک بچے کو غلام دیا باقیوں کو بھی دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. حضرت نعمان کہتے ہیں میرے والد واپس آئے، جو چیز انہوں نے مجھے دی تھی وہ واپس لے لی. اور ایک روایت میں اس طرح کہ آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یہ مشکات کی روایت ہے.